بزدار حکومت کے دوران مختلف محکموں میں ہونے والی کرپشن کی تہلکہ خیز کہانی۔ بزدار سرکار کے ایک سالہ اخراجات میں 42 ارب کی کرپشن ہوئی، 86 ارب کا ریکارڈ غائب۔ پولیس، صحت، تعلیم، اسپورٹس کے محکموں میں کرپشن کا راج۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ خدمت کارڈ پر 1 ارب 84 کروڑ کی مشکوک ادائیگیاں پکڑی گئیں۔ دستاویزات میں کہا گیا کہ فیاض چوہان سمیت وزرائے اطلاعات کے دور میں 4 ارب کے اشتہارات میں اقربا پروری اور میرٹ کی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ اس پر مزید بات کریں گے ایگزیکٹو پروڈیوسر اکنامک افیئرز سما ذوالفقار مہتو سے۔ ذوالفقار مہتو، بتائیے گا کہ بزدار دور میں ہونے والی کرپشن آڈیٹر جنرل نے اس پر کیا پردہ اٹھایا ہے؟ جی، یہ 2021 کی رپورٹ ہے، اور اس سے پہلے میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ پچھلے سال وزیر اعلیٰ بزدار کے دور میں پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی گئی تھی، اور وزیر اعلیٰ اسپیکر پنجاب اسمبلی اسپیکر پرویز الہی نے یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو نہیں دی۔ اور اس سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ کبھی بھی پاکستان سمیت کسی دنیا کے ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ایک صوبائی وزیر بھی ہو۔ تو یاور عباس بخاری جو ہے وہ صوبائی وزیر بھی تھے، اور جن کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ ایک جج کا رول تھا، تو وہ اپنی حکومت کے خلاف آڈٹ رپورٹ کی شکل میں FIR کا فیصلہ کرنے کی طاقت بھی ان کے پاس تھی۔ تو یہ رپورٹ جو تھی وہ پچھلے سال کے 1 مہینے میں انہوں نے چپ کر کے پنجاب کابینہ کے اجلاس میں پیش کر کے اس کو دبا دیا، اور آج بھی یہ دفن ہے صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ میں۔ تو اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا ہے 42 ارب روپے کی کرپشن اور مالی بد انتظامی پکڑی گئی ہے، اور 86 ارب روپے کا ریکارڈ جو ہے وہ غائب ہے۔ اور سب سے بڑا جو ریکارڈ غائب ہوا ہے وہ محکمہ صحت میں ہوا ہے۔ 62 ارب روپے کے اخراجات کا ریکارڈ جو ہے وہ انہوں نے آڈٹ ٹیموں کو فراہم نہیں کیا، اور اس کے اوپر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آڈیٹروں نے شدید اعتراضات کیے ہیں اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ڈی جی ہیلتھ پنجاب کے زیر نگرانی جو دفاتر ہیں ان میں اربوں روپے کی ادویات اور جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے اس کی چوری بھی پکڑی گئی ہے۔ اور یہ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ 16,337 نامعلوم افراد کو جو ہے وہ ان کے شناختی کارڈ نمبر تک ریکارڈ پہ نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ خدمت کارڈ کے ادائیگیاں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ اس طرح میں اور بھی آپ کو انکشاف کروں کہ لاہور کی صرف 20 برانچوں میں نیشنل بینک کی پینشنر کے ان اکاؤنٹ میں 3.5 کروڑ روپے گئے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، یعنی مردہ افراد کو پینشنر کی ادائیگی کی جا رہی تھی، یہ بھی پکڑی گئی ہے۔ اور 36 کروڑ روپے ایسے پینشنر کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے ہیں جن کے اکاؤنٹ جو ہے وہ متروک ہو چکے ہیں، ان کے اوپر کوئی آپریشن نہیں چل رہا تھا۔ اور وزیر اعلیٰ بزدار نے اپنے ضلع میں ڈی جی خان میں جو ہاکی اسٹیڈیم میں ہاکی ٹرف لگائی وہ سنتھیٹک کی، وہ 5.5 کروڑ روپے کی ہے، اس کی خریداری جو ہے اس کو بھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اور پنجاب سورس بورڈز میں متعلقہ اداروں میں جو ہے وہ 1 ارب اور 94 کروڑ روپے کا ریکارڈ جو ہے وہ غائب ہے۔ اور سب سے بڑی بات ایک اور آپ کو بتاؤں، جو سب سے بڑی انتظامیہ پنجاب میں بزدار دور میں چلتی رہی ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے دفاتر میں رمضان بازاروں میں جعلی دکانوں کے جو ہے وہ بغیر ٹینڈر ٹھیکے دیے گئے، اور جعلی دکانوں کے اوپر جو ہے وہ سبسڈی لی گئی۔ تو 2 ارب 50 کروڑ روپے کی کرپشن اور مالی بد انتظامی جو ہے وہ رمضان بازاروں کے چکر میں جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اور ڈپٹی کمشنر کے دفاتر میں جو 14 ارب روپے کے ٹھیکے اور تحائف دیے گئے ہیں اور خریداریاں کی گئی ہیں ان کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ غائب ہے۔ یہ پنجاب کی جو افسر شاہی تھی بزدار دور میں اس کی کہانی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ نے یہی نہیں کیا بلکہ اپنے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں کچھ جو کنٹینجنٹ یا عارضی بھرتیاں کی اس میں بھی میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئی، اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں بغیر اشتہار کے اور بغیر میرٹ کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا، کروڑوں روپے کی غیر قانونی ادائیگیاں۔ بزدار حکومت کے دور میں میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئیں، تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ ساتھ موجود رہے گا ذوالفقار مہتو، اس پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف لاہور نعیم حنیف صاحب سے۔ نعیم حنیف صاحب، بے پناہ کرپشن کی بے پناہ کہانیاں اس میں سامنے آئی ہیں، اور مختلف اداروں میں جو نشاندہی کی گئی ہے، ذوالفقار مہتو نے کیا کہیں گے اتنے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں کی گئیں؟ دیکھیے، یہ جو ذوالفقار علی مہتو صاحب جو ہے یہ 2021 کی آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ آج انہوں نے سما کے ناظرین کے سامنے جو ہے بریک کی ہے۔ اور 2018 میں گورنمنٹ بنی تھی، اور اس 4.25 سالہ دور میں کرپشن کی جو داستانیں ہیں ان کی مثال تو پچھلے 74 سال جب سے پاکستان کا
جو ہے وہ وجود قیام میں آیا تب سے یہ مثالیں نہیں ملتی، جہاں جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت نے جو ہے وہ اسلامی ٹچ دیا، میوزک ٹچ دیا، اس کے ساتھ ساتھ بزدار ٹچ دیا، فرا گوگی ٹچ دیا، اس کے بعد رنگ روڈ اسکینڈل کا ٹچ دیا اور اس میں اربوں روپے کی کرپشن کی۔ اس کے بعد جو آخری اسکینڈل ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جو منظر عام پہ آیا کہ ملک ریاض جو ہیں وہ پراپرٹی ٹائکون ہیں، ان کے بطور سرکار جو ہے 190 ملین پاؤنڈ واپس لا کر قومی خزانے میں جمع کروانے کی بجائے اس میں خرد برد کر دی۔ اس کے بعد 3 جو بجٹ پیش کیے پی ٹی آئی حکومت میں، اس میں کنسولیڈیٹ فنڈز میں 27,000 ارب روپے کا حساب غائب ہے، 27,100 ارب روپے کا حساب ہی نہیں ہے۔ یہ سٹوری بھی اس سے پہلے ذوالفقار علی مہتو بریک کر چکے ہیں۔ تو یہ بالکل جو ہے یہی وجہ ہے کہ اقتدار کی ہوس پنجاب میں اور پورے ملک میں، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خوف ہے کہ جیسے فرا گوگی کے آئے روز جو ہے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں اور ان کی کڑیاں کہاں مل رہی ہیں، بزدار حکومت سے مل رہی ہیں، اس کی کڑیاں بنی گالا سے مل رہی ہیں، ان جیلوں سے بچنے کے لیے، ان سزاؤں سے بچنے کے لیے، ان بدعنوانیوں کے حساب سے بچنے کے لیے یہ جو ہے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پنجاب میں جو ہے 10 سیٹوں والے چودھری پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بنوایا جا رہا ہے کہ کم از کم وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ سے نہیں ہوگا، نون لیگ سے حکومت چھینی جائے گی تو ہی ہم اس سارے حساب سے، ہم اس سارے احتساب سے بچ پائیں گے۔ نہیں حنیف صاحب، اگر ہم اس پہ اور مزید دیکھیں تو خدمت کارڈ کو نہیں چھوڑا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جتنے وزرائے اطلاعات تھے اس دور کی جو کرپشن ہے وہ ایک انتہائی سطح پر پہنچی ہوئی ہے۔ دیکھیے وہ میں بھی سن رہا تھا ذوالفقار علی مہتو صاحب کو، وہ تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کو نہیں بخشا، اتنے مردہ لوگوں کی جو ہے وہ پینشن جو جن کا وجود نہیں ہے، جو زندہ نہیں ہے، ان کی پینشن جو ہے وہ اس میں خرد برد کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی کرپشن، اس سے بڑی بے حسی اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کا مقصد ہے وہ اپنے 4.25 سالہ جو کرپشن، کیونکہ یہ تو ایک 10 سالہ منصوبہ لے کے آئے تھے نا، یہ تو ایک 10 سالہ پلان کے تحت آئے تھے کہ 2023 تک بھی ان کی حکومت رہے گی اور 2023 کے بعد دوبارہ سے 5 سال کا ٹینور ان کو مل جائے گا۔ اور ان کو کس نے پوچھنا ہے، پنجاب ہو، اے پی کے مائنس کے ٹھیکے ہو، اس کے بعد وفاق کے اندر جو ہے شہزاد اکبر جو ہے وہ احتساب کے نام پر خود وہ اتنی بدعنوانی اور اتنی کرپشن کرتے رہے اور کس طریقے سے وہ لوٹا ہوا پیسہ جو واپس بھی لائے اور وہ بجائے قومی خزانے میں جمع کروانے کے اس میں خرد برد کر دی گئی۔ اس کے بعد توشہ خانہ کی جو کہانیاں ہیں اور بنی گالا کا جو منی گالا بننے تک کا یہ 4.25 سال کا جو سفر ہے، میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ ادوار میں بالکل کرپشن ہوئی ہوگی، گزشتہ ادوار کے بہت سے منی لانڈرنگ کے کیسز میں صداقت ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں، مگر جو 4.25 سال میں پی ٹی آئی حکومت نے کر دی اور ان کے ساتھ جو ہے نیچے یہ جو پنجاب اسمبلی میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لائی صاحب نے جو کارنامے انجام دے دیے ہیں، ان کی تو مثالیں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے، میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اس وقت 178 سیٹوں والی پارٹی پی ٹی آئی کو بالکل منظور ہے حمزہ شہباز کی نسبت 10 سیٹوں والے چودھری پرویز لائی کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے، تاکہ پنجاب میں جتنی کرپشن ہوئی عثمان بزدار نے اور ان کے بہت سے حواریوں نے، اور یہ جو ان کی فرنٹ ویمن تھی فرا گوگی کے نام سے جانی جاتی ہیں، ایسل جمین گجر ہیں، اور اس کے بعد ابراہیم مانکا کو جو ٹھیکے دیے گئے، تاکہ ان تمام تر جو ہے کرپشن کے بالکل جی، بہت بہت شکریہ نعیم حنیف صاحب، بیورو چیف لاہور، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے ذوالفقار مہتو صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔